السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند دیکھنے اور گواہی دینے کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر بادل یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ سوال: رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر گواہی کیا ہے؟ جواب: اگر آسمان صاف نہ ہو، جیسے بادل یا دھول وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار، پرہیزگار، سچے آدمی کی گواہی یقین کے قابل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس آدمی کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور دیکھنے میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی یقین کے قابل ہے۔ سوال: عید کے چاند کے لیے یقین کے قابل گواہی کیا ہے؟ جواب: آسمان صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ سوال: اگر آسمان صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی یقین کے قابل ہوگی؟ جواب: اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم سے کم اتنے آدمیوں کی گواہ ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا یقین ہو جائے۔ سوال: اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو یقین کے قابل ہوگی یا نہیں؟ جواب: چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے، یقین کے قابل ہے۔ جیسے برما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے آدمی نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے، تار کا خبر یقین کے قابل نہیں۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے سوا اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس آدمی پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائے اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے۔ نیت کا بیان۔ کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے سورج چھپنے تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا۔ سوال: نیت کس وقت کرنا ضروری ہے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دن سے مطلب شریعت کے مطابق دن ہے جو صبح صادق سے سورج چھپنے تک کا نام ہے۔ جیسے اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے سورج چھپے تو شریعت کا دن 14 گھنٹے کا ہوا، اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ اور رمضان کے قضا روزوں کی اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ سوال: نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا ارادہ کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے۔ رمضان شریف میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا، اور نظر غیر معین اور کفاروں اور رمضان کے قضا روزوں کی نیت میں خاص ان روزوں کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ سوال: نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہنے میں کچھ حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔